علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا کہ ساری کائنات کی جتنی عورتیں ہیں اس میں اللہ نے 10 کا انتخاب کیا، چوزن 10 عورتوں کو چنا، اور ان کی ایک ایسی صفت ہے اور خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ان کو سب پہ فضیلت دی۔ سب کے پاس بہت ساری چیزیں لیکن خاص نمبر 1 حوا، ہماری اور آپ کی ماں، کہا کہ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ توبہ جناب حوا کی خصوصیت بھی ہے، اور یاد رکھیے کہ افضل ترین عبادت توبہ ہے۔ چنانچہ وہ بھی توبہ کرتے آپ کو نظر آئیں گے جن کو توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ ائمہ طاہرین کی دعائیں توبہ بھری پڑی ہیں ہمارے پاس، ان کو کیا ضرورت تھی توبہ کی؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے، وہ گناہ معاف کر دے، یہ دعائے توبہ مولا، دعائے کمیل۔ اور ایک نہیں، ہر معصوم کا توبہ خود ایک عبادت، گناہ کر کے توبہ کرنا مومن، لیکن بغیر گناہ کے بھی عظمت خدا کو دیکھ کے ہر وقت زبان پہ توبہ لانا، یہ شان امامت۔ تو توبہ، اب یہاں چھوٹی سی ایک بات کہہ دوں، ڈرتا ہوں نا کہ کہیں اور نہ پھسل جاؤں، جناب حوا ان کو توبہ کی ضرورت نہیں تھی۔ جو بھی غلطی ہوئی جنت میں وہ آدم سے ہوئی تھی، حوا سے نہیں ہوئی تھی۔ شاید کرسچینٹی میں یہ ہے، شاید بائبل میں یہ ہے کہ وہ جو پھل کھایا کہ سیب، ان کے ہاں شاید سیب ہے، ہمارے ہاں گندم ہے، ہمارے ہاں تو خیر اختلاف ہے، تو وہ حوا کی وجہ سے آدم نے کھایا، جبکہ ایسا نہیں۔ غلطی آدم کی تھی، گناہ نہیں تھا، نبی کہاں گناہ کرے، لیکن حوا کی کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ وہ حکم حوا کے لیے تھا ہی نہیں کہ تمہیں نہیں کھانا ہی، وہ تفصیل ہے، میں ابھی نہیں جا رہا ہوں۔ لیکن جب توبہ کا وقت آیا، دونوں نے مل کے توبہ کی، ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے خدا ہم دونوں پر رحمت نازل فرما، ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ کہ یہ حوا جو توبہ کر رہی ہے بغیر غلطی کے، یہ حوا کو ساری دنیا کی عورتوں پہ فضیلت دے رہی۔ روایت بہت لمبی ہو جائے گی کیونکہ اس پہ میں اشرا پڑھ چکا ہوں۔ اچھا آپ کہیں گے تو ہر چیز پہ اشرا پڑھ چکے ہیں، خیر، تو یہ تو یہاں تو 10 عورتیں ہیں نا، تو پورا سیٹ اشرا ہے، کیونکہ عورتیں اور پھر ان کی خصوصیت۔ لیکن اب مختصر، جناب سارہ، حضرت ابراہیم کی وہ بیوی جن کی اپنی ایک خصوصیت، گرچہ ان کا اپنی سوکن ہاجرہ سے اختلاف ہوا، وہ ساری باتیں چھوڑی، سارہ کا اللہ نے چنا ان کو ان کی خوبصورتی کی بنا۔ نبی کی بیوی کے بارے میں زیادہ اس لفظ کی تشریح کرنا اچھا نہیں لگتا، اور کہا کہ حضرت زلیخا، پہلے جو کچھ بھی ان کی زندگی ہو، لیکن کہا کہ وہ اللہ نے ان کی ایک خاصیت پسند کی، ان کی حکمت، عقل مند، دانائی، عقل مندی نہیں۔ جس طرح سے جناب زلیخا نے جو کچھ کرنا چاہا، اب یہ پوری ایک تقریر ہو جائے گی، چھوڑ دیجیے۔ چوتھی عورت کہا جناب بلقیس، بلقیس بہت عظیم عورت، قرآن کریم نے ان کی اتنی تعریف کی ہے ان کے ایک جملے کی وجہ سے۔ سورہ نمل میں حضرت بلقیس کا واقعہ آیا ہے، سورہ نمل کی آیت آپ کو یاد ہوگی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ساری زندگی پڑھنے والوں کو بھی نہیں پتا یہ سورہ نمل کی آیت۔ بلقیس کون ہے؟ جس کو انگریزی میں کوئن شیبہ کہتے ہیں، یمن کی شہزادی، ملکہ، حضرت سلیمان سے بعد میں شادی ہوئی۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دنیا میں تمام جنگوں میں، جو ملک ہوتے ہیں نا اس کے اندر کچھ فوجی افسر بہت لڑنے مرنے والے ہوتے ہیں، چلو ہم کیوں اس سے دبے، لڑو، جس کو کہا جاتا ہے ہاکس، اور ایک ہوتے ذرا سے سلو پسند ڈوف۔ پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے آپ کی حیرت بتا رہی ہے کہ شاید میں غلط کہہ گیا، ہاک اینڈ ڈوس، یہ ہوتا ہے ہر جگہ۔ جناب سلیمان نے جب بلقیس سے کہا تھا کہ میری اطاعت کرو، تو سارے دربار نے کہا کون سلیمان؟ ہم یمن والے، یمن اس وقت بہت بڑی سویلائزیشن تھی۔ بلقیس نے کہا نہیں، ہماری قوم تباہ ہو جائے گی، سلیمان کی طاقت ہواؤں پر بھی ہے، اور جب یہ ہمارے شہر میں داخل ہوں گے قتل عام ہوگا، میں سرنڈر کر رہی ہوں بغیر جنگ کے۔ کہا بلقیس کی عقل، یہ روایت کا لفظ ہے۔ ہم اور آپ تو عورتوں کی عقل ڈھونڈتے ہیں نا کہ شاید گدی میں ہے کہ ایڑی میں ہے کہ کہاں ہے کہ نہیں۔ معصوم فرما رہے ہیں ایسی صاحب عقل ہے کہ دنیا کے مردوں پہ اللہ نے انتخاب کیا بلقیس کا۔ نہیں، یہ تو میں ذرا تفصیل میں چلا گیا، مجھے تو بہت ہی مختصر نتیجے پہ پہنچانا۔ اور کہا جناب ایوب کی بیوی،
عفت یعنی اپنے آپ کو نامحرم سے چھپانا. کتنی مجبوری کے اندر انہوں نے اپنے بال اس قصائی کے سامنے کھولے تھے اپنے شوہر کے لیے, اور کیا مرحلہ امتحان تھا, کیسے وہ خون کے آنسو روئی تھی. اپنے وہ بال مجبوری میں شوہر کی جان بچانا ہے. ایوب کا واقعہ تو ہر ایک کو پتا ہے. ہمارے زمانے میں تو کراچی کی بسوں کے اندر وہ اندھے فقیر حضرت ایوب کا واقعہ سنایا کرتے تھے, اور بعد میں وہ 4 آنے کی کتاب بیچتے تھے کہ پورا واقعہ سننا ہے تو یہ کتاب خریدیں. بہت مشہور تھا, لیکن اس میں بال کا مسئلہ آتا ہے. جو ہماری عورتیں بڑے فخر کے ساتھ جو بال دکھاتی ہیں, بلکہ بعض خواتین تو حجاب کرتی ہیں, لیکن وہ حجاب بھی منی ماؤس والا حجاب ہوتا ہے. ایک منی ماؤس ہے نا, مکی ماؤس کی شاید بیوی ہوگی, کہ حجاب تو ہے لیکن وہ پھوسڑے نکلے ہوئے ہیں. لیکن جناب ایوب کی انتہائی مجبوری کے عالم میں جان بچانے کا مرحلہ, لیکن خون کے آنسو روئی ہیں. عفت, اللہ کو ان کا یہ جذبہ اتنا پسند آیا. 5ویں عورت. اور 6ٹھی عورت کا موسیٰ کی ماں, جس کے جگر کا ٹکڑا اور اسے دریا میں بہانا پڑ رہا ہے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے. ماں کی آنکھوں کے اپنے ہاتھوں سے ماں اپنے بیٹے کو ایک طرح سے دریا کے حوالے کر رہی. صبر. یہ اتنی اللہ کو بات پسند آئی ہے مادر موسیٰ کہ ساری دنیا کی عورتوں میں انتخاب کیا. اور پھر 7ویں عورت جناب آسیہ, جس طرح سے انہوں نے اللہ کی خاطر ظالم شوہر کے سارے ٹارچر کو برداشت کیا. ایک ہوتا ہے ظالم شوہر, ایک ہوتا ہے نہیں فرعون جیسا شوہر. اگر یوں آپ دیکھیے فرعون بیسٹ شوہر ہے. اگر آج ہماری بچیوں سے پوچھیے کہ تمہارا آئیڈیل ہسبینڈ کیا ہے تو فرعون ہوگا. محبت بھی کرتا ہے, دولت بھی ہے, دنیا کی ہر نعمت کا ڈھیر لگا رہا ہے اپنی بیوی کے قدموں کے اندر. ایک لڑکی کے نگاہ میں جو آئیڈیل ہسبینڈ ہونا چاہیے وہ ساری خاصیتیں تھیں, لیکن جب دین کا مسئلہ آ گیا آسیہ نے وہ ٹارچر برداشت کیے جس کے نتیجے میں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. اور کہا 8ویں جناب مریم, جہاں سے مجلس شروع ہوئی. جس طرح اللہ نے ان کو چنا, لیکن اب میں بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ مریم کو سب جانتے ہیں. اور کہا 9ویں جناب خدیجہ, ان کی خاصیت تھی رضا پروردگار, اللہ کے رضا کے لیے. عرب کی وہ ملکہ جس نے کبھی بستر سے زمین پہ قدم نہیں رکھا ہے, اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر غربت کے اس عالم میں پہنچ گئی ہے کہ غار حرا مرد جاتے ہوئے تھک جاتے ہیں, وہ رسول کا کھانا لے کے اس 65 سال کی عمر میں جاتی ہیں اور آتی. جس نے سونے کے تاروں کا بنا ہوا لباس پہنا, اس کے پاس ایک پھٹے ہوئے لباس کے علاوہ کچھ نہ رہا, صرف اللہ کے. اور کہا 10ویں نمبر پر میری بیٹی فاطمہ, علم کی وجہ سے. فاطمہ کی جو سب سے بڑی خصوصیت رسول نے بتائی, دیکھیں یوں اگر کوئی شہزادی کا نام لے اور کہے کہ فاطمہ کا نام ہے, اب شہزادی کی خصوصیات غور کیجیے تو کبھی نماز آئے گی, کبھی صبر آئے گا, کبھی فاقے آئیں گے, کبھی حجاب آئے گا, علم نہیں آئے گا. اور رسول کہہ رہے ہیں کہ ساری کائنات کی عورتوں پر میری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے اس کے علم کی وجہ سے فضیلت دی.